السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ کوئی تعویذ ہو رد بلا کا، میرے پیچھے محبت پڑ گئی ہے۔ عمران خان صاحب کی کچھ یہی کیفیت ہے اس وقت۔ وہ ایک کہتے ہیں نا کہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا۔ تو اس وقت وہ سانس بھی لیتے ہیں تو ان کے خلاف کوئی نہ کوئی معاملہ نکل ہی آتا ہے، اور حرکتیں ہو بھی اس طرح سے رہی ہیں، اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ جس طرف سے بھی دیکھیں تحریک انصاف کے گرد گھیرا تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات کے بعد عمران خان صاحب کی پارٹی بڑی شدید قسم کے دباؤ کا شکار ہے۔ پوری لیڈرشپ ان کی اس وقت قید میں ہے، چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں ان میں اس وقت سب سے اہم کیس جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ 100 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، جو کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے نیب میں، جس کے لیے عدالت نے کہا تھا کہ اگر اس کیس میں عمران خان صاحب نے تعاون نہیں کیا تحقیقات میں اور تفتیش میں تعاون نہیں کیا تو پھر ان کی ضمانت منسوخ ہو سکتی ہے۔ نیب نے آج کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تعاون نہیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو جواب دیا تھا اس کو مسترد کر دیا ہے، اور عمران خان صاحب کو اب یہاں پیش بھی ہونا پڑے گا۔ وہ اس سے کتراتے بھی رہے ہیں، ان کی اہلیہ کو بھی پیش ہونا پڑے گا۔ تو یہ ایک دردسر عمران خان صاحب کے لیے ہے۔ آدھے درجن سے زائد بلکہ تقریباً 1.5 درجن کے قریب لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، باقاعدہ اعلان کر چکے ہیں۔ پارٹی ان کی ڈیٹوریٹ ہو رہی ہے، بکھر رہی ہے اب پارٹی۔ موقف ان کا دن بدن کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آج جو ایک مبینہ آڈیو سامنے آئی ہے امریکی کانگریس وومن سے بات چیت کرتے ہوئے، زوم میٹنگ کی ایک مبینہ آڈیو ہے جس میں باقی باتیں تو اپنی طرف انہوں نے اپنی حکومت کے جانے کا ملبہ بھی گزشتہ آرمی چیف پر ڈال دیا، اور اس پوری گفتگو میں سائفر کا کہیں ذکر نہیں تھا۔ وہ سائفر جس پر کہ عمران خان صاحب نے ایک نیریٹو بلڈ کیا تھا وہ کہیں کھو گیا تھا، اور اس میں جو زیادہ تشویش کی بات ہے وہ یہ کہ وہ امریکی ارکان پارلیمنٹ سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے مخالف بیانات جاری کریں۔ پاکستان کے اندر توڑ پھوڑ ہوئی، دہشت گردی ہوئی، تخریب کاری ہوئی، اور اس کے بعد بیرونی دنیا سے یہ سب کچھ، تو یہ سب کچھ عمران خان صاحب کے نیگیٹو جا رہا ہے، اور اس وقت ان کی جو پوزیشن ہے وہ کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے۔ ایک اور ڈیولپمنٹ وہ یہ ہے کہ آڈیو لیکس جو تھیں ججز سے متعلق، ان کے لیے ایک تحقیقاتی جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیا گیا ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں وہ اس کی سربراہی کریں گے۔ تو یہ تمام ڈیولپمنٹس ہیں، اور موڈ کیا ہے حکومت کے اندر، چاہے وہ مرکزی حکومت ہو چاہے وہ پنجاب کی نگراں حکومت ہو، موڈ آپ کو نظر آئے گا۔ مریم نواز صاحبہ کی میں آپ کو گفتگو سناتا ہوں وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ اب یہ نیریٹو آپ کو ہر جگہ سننے کو ملے گا، لیکن عمران خان کی یا تو لیڈرشپ قید میں ہے یا ان کا ساتھ چھوڑ چکی ہے، تو ان کا نیریٹو بھی آپ کو اس طرح سے نہیں ملے گا۔ جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کو ملک سے باہر جانے کی دبی دبی سے جو باتیں ہو رہی ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہیں رکنا چاہیے اور یہیں ان کو انجام تک پہنچا دینا چاہیے۔ میز کا رخ مکمل تبدیل ہو چکا ہے۔ شہباز شریف صاحب آشیانہ ہاؤسنگ کے کیس میں نیب سے باعزت بری ہو گئے، کلین چٹ مل گئی، اور عمران خان نیب کے گھیرے میں آ گئے۔ اب دیکھنا یہ کہ عمران خان کی نااہلی کب ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے۔ ارشاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، عامر الیاس رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سلیم بخاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ سر سلیم بخاری صاحب، گھیرا تو تنگ ہے عمران خان کے گرد، اور ظاہر سی بات ہے جو بویا وہ کاٹ بھی رہے ہیں، بہت سی غلطیاں بھی ہیں، مقبولیت اپنی جگہ، لیکن اب واضح نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کے لیے اگلا مرحلہ جو ہے وہ نااہلی کا مرحلہ ہے۔ کیا میں درست سمجھ رہا ہوں کہ اب وہ وقت دور نہیں ہے جب عمران خان نااہل بھی ہو جائیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا مسعود رضا، آپ نے یاد کیا۔ حالات جو ہیں وہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، اور وہ کسی نے خوب کہا تھا کہ خود آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا۔ وہ جو ساری اپوزیشن سے جیلوں کو بھرنا چاہتے تھے، وہ جن کے نزدیک پوری اپوزیشن جو ہے وہ چوروں ڈاکوؤں پر مطلب محیط تھی، وہ جو اپنی ایمانداری کے دعوے کرتے تھے، وہ سارا کچھ جو ہے وہ یوں لگتا ہے کہ ریورس گیئر میں ہے، اور ریورس گیئر کی سپیڈ فرنٹ گیئر سے بھی بہت زیادہ تیز رفتار ہے۔ اس برق رفتاری سے چیزیں ہو رہی ہیں جی کہ یقین نہیں آتا کہ 2 ہفتے پہلے جس عمران خان کا بت اتنا قداور تھا وہ اچانک زمیں بوس کیسے ہو گیا ہے۔ کس کا قصور ہے؟ بہت سارا قصور ان کے ساتھیوں کا ہے جنہوں نے ان کا وہ بت تراشا، اور پھر اس کے بعد ان کو ایک اوتار مان کے دنیا سے ان کا رابطہ اور ناطہ کاٹ دیا۔ گراؤنڈ ریالٹیز عمران خان صاحب تک پہنچنے ہی نہیں دی، تیزی سے چیزیں بدلتی رہیں۔
تفصیل میں جانے کے بیٹھیں تو بہت سارا وقت گزر جائے گا. میرے خیال سے اس وقت جو فوری طور پہ چیلنجز ان کو درپیش ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں. پہلے تو آپ نے بالکل درست کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے القادر ٹرسٹ والا وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں. جتنی مرضی آپ تعویلات لے آئیں, جتنی مرضی آپ نظیریں پیش کرتے رہیں, لیکن اس کیس میں تو یہ گردن تک خان صاحب پھنسے ہوئے ہیں. اور خان صاحب کو اس میں مروایا مرزا شہزاد اکبر نے, وہ جو ان کے یعنی نیب کے جو ان کے مشیر تھے, جو صبح سے شام تک ان کو جعلی کیس, جھوٹے کیس, تھرڈ کلاس کیس بنا کے اور ان کو یعنی ان کو یہ تاثر دیتے تھے کہ یہ سب کچھ بس صرف آپ کے ہاتھوں درست ہونا ہے. ایک ایک کیس کو عمران خان صاحب کی وزارت عظمیٰ کے دور میں اٹھا کے عدالتوں نے باہر پھینکا ہے. اور نیب کے بارے میں جو ریمارکس تھے چاروں ہائی کورٹس کے اور خود سپریم کورٹ کے کہ یہ پولیٹیکل آرم ٹوسٹنگ کا ادارہ ہے اور اس کا تو وجود ہی نہیں ہونا چاہیے. یہ ریمارکس ہیں چیف جسٹس صاحب کے, میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. تو وہ سب کچھ ایک تھا. اور اس کے بعد یہ جو کیس ہے, اب اس کے اوپر اگر آپ اس کی لمبی تفصیل میں جائیں گے تو اس کی ضرورت نہیں ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے, اس لیے کہ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں صبح سے شام تک یہ ریٹرک ہم سن رہے ہیں اس کیس کے حوالے میں, فار اینڈ اگینسٹ, اس لیے یہ سب کچھ پتہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ میرے خیال سے دو چیزیں خان صاحب سے غلط ہو گئی ہیں یا انہوں نے غلط کر دی ہیں یا ان سے غلط کروائی گئی ہیں. ایک تھا وہ امریکی بیانیہ جس کا سائفر کا نام دے کے لہرایا گیا تھا پبلک میٹنگ کے اندر انتہائی بے وقوفوں کی طرح سے. پتہ نہیں وہ بے وقوفی کس نے کروائی تھی. میرے خیال سے اس کا واحد اور سنگولر ذمہ دار جو ہے وہ شاہ محمود قریشی ہے, جس نے بیٹھ کے فارن آفس کے اندر اس سائفر کو ٹرانسلیٹ کروا کے اس کی وہ نقشہ بنایا تھا جو اس کا کبھی تھا ہی نہیں. اب ایک طرف تو ہمیں انہوں نے یقین دلایا بحیثیت قوم کہ جناب امریکہ سازش کر رہا ہے میری حکومت کے خلاف. پھر ان کا گزارا اس سے نہیں ہوا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کی فوج کے میر جعفر اور میر صادق مل گئے امریکہ کے خلاف اور یہ سازش قرار پائی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں جناب امریکہ تو نہیں, یہ یہاں کے صرف میر جعفر اور میر صادق جو ہیں انہوں نے یہ سازش کی تھی. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ تو مجھے حکومت سے نکال لے اور مجھے جان سے مارنے کی سازش کی. زرداری صاحب نے پیسے دے دیے کسی ایک دہشت گرد تنظیم کو مجھے مروانے کے لیے. پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ نہیں وہ نہیں ہے, وہ ڈرٹی ہیری ہے جو مجھے مروائے گا. میں نے 3 نام جو ہیں وہ ریکارڈ کرا کے باہر بھیج دیے ہیں. اور پھر بات اتنی نیچے آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے مروانا چاہتا ہے محسن نقوی جس کا نام ہے, اسی نے میری حکومت جو ہے وہ گرائی ہے. آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ ایک ایسا لیڈر جس کے پیچھے اتنی زیادہ قوم کے افراد کھڑے ہوں ایز اے سپورٹ, ایک ایسا لیڈر جو 4 سال تک ایک نیوکلیر پاور کا پرائم منسٹر رہا ہو, اس سے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ اس طرح کے بے معنی بے تکے ثابت نہ کیے جانے والے بیانیے بنائیں گے وہ. ایک تو یہ ہو گیا. پھر یہی امریکہ جو ہے اچانک خان صاحب کو احساس ہوا یہ کہ یہ تو ہمارا سب سے بڑا دوست ہے. اب اس کی طرف جس طرح سے پنگیں پڑھائی جا رہی ہیں, پھر وہی لمبی تفصیل ہے, میں جاؤں گا اس میں تو دیر ہو جائے گی. آپ کو یاد ہے کہ اس تمام تر تماشے کے بعد ایک پی آر فرم ہائر کی گئی تھی, اس کے بعد پھر ایک اور پی آر فرم ہائر کی گئی تھی. یہ اس طرح کے بیانات جس طرح کے آئے ہیں نا, یہ بیانات مجھے پتہ ہے ڈپلومیٹیکلی کیسے دلوائے جاتے ہیں. یہ کاکسز بنے ہوئے ہوتے ہیں, یہ پی آر فرمز ہوتی ہیں جن کو میسو پیسے دے کے کسی نہ کسی لیڈر کو رشوت دے کے اس طرح کے بیانات دلوائے جاتے ہیں. پوری تاریخ ہے اس کی, لمبا چوڑا بات کرنے کی کوئی اس کے اوپر ضرورت نہیں ہے. ہیونگ سیڈ آل دیٹ, مجھے آپ یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کی کس بات کا کون کس وقت کیا اعتبار کرے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جو 9 مئی کے واقعات ہیں, جس طریقہ سے موصوف کی ذات اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اب آپ جتنا مرضی کہتے رہیں کہ جی میں تو جیل میں تھا مجھے تو پتہ نہیں ہے, ان کا وہ بیان سن لیجئے جو انہوں نے اسلام آباد جانے سے پہلے ریکارڈ کرایا تھا. ویڈیو بیان ہے, کوئی اس میں نہ اضافہ کر سکتا ہے نہ کمی کر سکتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر یہ گرفتار کریں گے تو آپ لوگوں نے نکلنا ہے. اب اس کے بعد پتہ نہیں کون سا ثبوت چاہیے. پھر اس کے بعد ان کے جو تمام حواری ہیں, وہ ایک جو ان کے انفارمیشن منسٹر ہوتے تھے جو ان کو بھاگتے ہوئے وہ میراتھن کرتے ہوئے دیکھا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, انہوں نے جس قسم کی ان کے حوالے سے میڈیا کے ساتھ جو کھلواڑ کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اب آپ مجھے بتائیں میں کون سی بات کا تذکرہ کروں. ہیونگ سیڈ آل دس, 9 مئی ہو, 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہو, امریکہ سے دوستی اور دشمنی کی داستان ہو, یہ سب کچھ خان صاحب کے لیے بہت سیریس چیلنجز ہیں. بالکل ٹھیک. جی ارشاد بھٹی صاحب, یہ تفصیل سے ہم نے سنا سلیم بخاری صاحب کو, اور وہ پوری ایک چارج شیٹ جو عمران خان صاحب کے خلاف ہے اور جس کا اب انہیں خمیازہ بھی بھگتنا پڑ رہا ہے. سوال یہ ہے کہ اس پوری چارج شیٹ کے ساتھ
یہ لاجیکل ہے کہ اب ان کی مقبولیت میں کمی واقع ہونا شروع ہوگی، یا سمجھتے ہیں آپ کہ نہیں، ان کے سپورٹر ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، وہ نااہل بھی ہو جائیں اور اگر ملک سے باہر نہیں جاتے یا اب سیاست کو خیر بات نہیں کہتے تو وہ درد سر بنے رہیں گے سسٹم کے لیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے مسعود بھائی کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، یہ پیسے آئے ہیں سپریم کورٹ میں. 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے، پیسے سپریم کورٹ میں ہیں. تو کیا ہم ایک ویسے ہی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا ہماری وفاقی کالونی یا وفاقی کابینہ یا ہماری حکومت درخواست نہیں دے سکتی سپریم کورٹ کو کہ جو پیسے ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے وہ واپس کیے جائیں، وہ ہمارے ہیں، تو شاید جرمانے کے پیسے واپس ہو جائیں؟ یعنی ایسے ہی ذہن میں آیا ہے. اب جو وہ تو ہو جائے گا، مگر وہ جو الزام ہے عمران خان صاحب پر بخاری صاحب نے، نہیں وہ تو کیس چلے گا، وہ تو ہے نا، نہیں وہ تو القادر ٹرسٹ بھی یہاں موجود ہے، زمین بھی لی جا سکتی ہے. اس کیس کی میں بات نہیں کر رہا، وہ کیس ایک ڈیفرنٹ ہے، ریکوری کا اچھا طریقہ کی بات کر رہا ہوں ویسے. ٹھیک، ہاں، یعنی جو پیسے ہمارے تھے، یعنی اس ملک کے تھے، جو وہ تو ملنے چاہیے. اچھا، دوسری بات ہے، 2 ایشوز جو ہیں اس میں. 9 مئی تو کئی مرتبہ ڈسکس کر چکے ہو، شرمناک دن کو یا اس سیاہ دن کو، یا جو کچھ بھی ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور پھر ایک مرتبہ میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ جو 9 مئی کو جیسے جنہوں نے کیا، جنہوں نے اکسایا، جنہوں نے منصوبہ بندی کی، جو اس پروپیگنڈے میں شامل تھے، ساروں کو کیفر کردار تک لانا چاہیے. اور اس کے لیے کوئی تحقیقاتی کمیشن بن جائے سپریم کورٹ، جیسے آج وفاقی حکومت نے ایک بنایا، اسی طرح ایک اور بن جائے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ 9 اور 8 مئی اور 9 مئی کو حکومت کہاں تھی، حکومتی رٹ کہاں تھی، انتظامیہ کہاں تھی، پولیس کہاں تھی، اور اتنی اہم جگہوں کی سیکیورٹی کہاں تھی، اور اتنی دور سے لوگ آئے. جب ہوا کا رخ عمران خان کے ساتھ ہو لاہور، نہیں میں عمران خان کی بات ہی نہیں کر رہا سر، بات نہیں کر رہا میں، رخ کی بات نہیں کر رہا. یہ ہے، وہ ہے کہ جو اس کا سامنے آنا چاہیے کہ 14 ناکے گزر کے وہ پہنچ جاتے ہیں، 4-5 گھنٹے اندر رہتے ہیں، جلاؤ گھراؤ کرتے ہیں اور کچھ ایکشن نہیں ہوتا. اور یہ تیسری بات ہے کہ جو عمران خان صاحب کی 2 باتوں پہ ان کو ابہام ہے، انہوں نے خاص منصوبہ بندی کی یا جو بھی ہے. ایک ہے کہ ایک طرف تھا کہ سائفر سازش مداخلت، حقیقی آزادی، جہاد، ایبسولوٹلی ناٹ، ہم غلام تھوڑی ہیں، ڈونلڈ لو کو برطرف کرو. اور دوسری طرف تھے عبداللہ ریاض صاحب، ڈونلڈ لو سے رابطے کر رہے تھے، 3 لابنگ فرم سے معاہدے ہو رہے تھے امریکہ میں، امریکی سفیر تمام امریکی حکام سے رابطے تھے. اور یہ جو زوم میٹنگ ہے، اس زوم میٹنگ میں انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی سوائے اس کے جو کچھ انہوں نے گفتگو کی وہ جلسوں میں اور اپنے بیانوں میں کر چکے ہیں. اور جس طرح کی وہ جس طرح وہ مدد مانگ رہے تھے، یہ وہ ہمیں بہت پہلے سے پتا تھا عبداللہ ریاض صاحب سے کے رابطوں سے اور پھر 3 لابنگ فرم سے. یہ ایک طرف حقیقی آزادی اور دوسری طرف وہ اور اس کو انہوں نے جسٹیفائی کیا کہ ہم سب کچھ بھلا کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. دوسرا تھا فوج کا، کہ ایک طرف ہے فوج جو ہے سازش میری حکومت گرانے کی مین کردار ہے، میر جعفر، میر صادق، نیوٹرلز، ہینڈلر، سہولت کار، مسٹر ایکس، مسٹر وائی، فوج نے مجھے ہٹایا، فوج اور ISI قانون سے بالا تر ہیں. دوسری طرف یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جن باجوہ سے 2 انہوں نے ملاقاتیں کی ایوان صدر میں اور منتیں سماجتیں کرنے کے بعد ملاقاتیں کی. جن باجوہ کو ایک توسیع دینے کی بھی کوشش کی، ایک شارٹ ٹرم توسیع دینے کی بھی کوشش کی، اور بیک ڈور رابطے بھی تھے. مطلب اگر اس کو آسان لفظوں میں کریں تو ایک طرف جن باجوہ نیوٹرل ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اچھی بات ہے. دوسری طرف نیوٹرل گالی تھا. جن باجوہ ڈیموکریٹ ہیں، دوسری طرف کہ وہ سازشی ہیں. جن باجوہ میرا مددگار ہیں، میری حکومت ہٹائی. اور جن باجوہ پر تنقید غداری ہے، اور ISI چیف اور آرمی چیف پر تنقید غداری ہوتی ہے، اور دوسری طرف انہوں نے پورا سال بیانیہ چلایا. یہ تو ہے. چوتھی بات یہ جو آپ کا سوال ہے، وہ سوال ہے کیا ان کی مقبولیت کم ہو گئی ہے؟ اس وقت یہ پیمائش نہیں کی جا سکتی، بتایا نہیں جا سکتا. وہ
پاکستان تحریک انصاف اپنے جو 27 سالہ ایک بدترین دور جو کہتے ہیں اس سے گزر رہی ہے. ٹھیک ہے. ان پر بہت پریشر ہے, بہت دباؤ ہے, اور ان کی 80% جو قیادت ہے وہ یا روپوش ہے یا جیلوں میں ہے. ایک بندہ جیل سے نکلتا ہے پھر گرفتار ہو جاتا ہے, پھر نکلتا ہے پھر گرفتار ہو جاتا ہے. آپ کا بالکل پوائنٹ آ گیا. دو چار جملے صرف 2 جملے صرف, اور وہ ہوتا ہے گرفتار ہو جاتا ہے, ان کا کاؤنٹر نیریٹو کوئی نہیں ہے, اور تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں, اور عمران خان صاحب کیسوں کے گھیرے میں ہیں. کوئی اگلا میدان سجے گا اگر انتخابات کا, یا کوئی دنگل سجے گا, یا اگلا کوئی چیز آئے گی تو پتہ چلے گا کہ وہ اس وقت کہاں کھڑے ہیں. اس وقت بھی جب ہم گلیوں محلوں میں دیکھتے ہیں تو ان کی سپورٹ نظر آتی ہے, ان کے ساتھ لوگ کھڑے نظر آتے ہیں. یہ کتنے ہیں, کتنے کم ہو گئے ہیں, اس کا ابھی کوئی پتہ نہیں. بالکل اس کا بھی نہیں پتہ. اور دوسری طرف جو ماحول ہے وہ تو بتا ہی رہا ہے کہ عمران خان کی قبولیت نہیں ہے. اگر مقبولیت ان کی ہو بھی, قبولیت کافی عرصے سے نہیں تھی, اور اب تو شدید طریقے سے اس بات کو ہم سمجھ بھی رہے ہیں. اور جیسے کہ سلیم بخاری صاحب نے کہا تھا نا کہ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں, خود آج اپنے دام میں صیاد آ گیا. تو عامر الیاس رانا صاحب, الیکشن اب کب ہو رہے ہیں؟ آپ نے تو فرما دیا تھا کہ الیکشن نہیں ہوں گے, نہیں ہوئے. اب جو اگلی تاریخ ہے یعنی اکتوبر میں الیکشن ہوں گے, جب ہوں گے تو آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ عمران خان صاحب اس وقت الیکشن میں حصہ لینے کے قابل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ چلیں الیکشن پہ تو میں آؤں گا. 2-3 ہمارے دوستوں نے گفتگو کی ہے, فکریں کی ہیں, اور وہ جو کہتے ہیں نا ویل لیفٹ کر کے بھٹی صاحب 190 ملین پاؤنڈ کے کوسچن کو 1 پاؤنڈ فش کی طرح گھما گئے. اچھا, ایشو یہ نہیں ہے کہ وہ پیسے کہاں گئے, پیسے ہمارے پاس ہیں, سپریم کورٹ کے پاس ہیں, وہ کس کے طرح گئے. ایشو یہ ہے کہ آپ نے دھوکہ کیوں دیا. آپ کے پیسے نہیں تھے, آپ نے پیسے غلط تقسیم کیے. اور یہ بالکل بخاری صاحب نے بھولپن میں کہی کہ شہزاد اکبر صاحب دھوکہ دے رہے تھے. بھئی وہ اب بھی تقریر کر رہے ہیں کہ یہ پیسے تو ٹھیک آئے اور ہم نے ٹھیک تقسیم کر دیے. شہزاد اکبر کو جسٹیفائی عمران خان کر رہا ہے, شہزاد اکبر کو نہیں کرنا پڑ رہا, عمران خان کر رہا ہے کہ یہ پیسے بالکل ٹھیک تھے. بالکل ٹھیک ہے, وہ روٹی کو چوچی کہتی ہے پوری قوم, تو اس لیے یہ بھی ٹھیک ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جرمانے میں کیسے گئے. ٹھیک ہے, یہ ہم اور آپ بعد میں طے کرا لیں گے کہ پیسے یہیں پڑے ہیں نا, پاکستان کے پاس ہیں, ایک اکاؤنٹ میں ہے جو سپریم کورٹ کا ہے, جس کے اوپر ایک کوسچن ہے کہ وہ کیوں ہے. وہ جن کے پیسے ہیں ان کے پاس جانے چاہیے, ڈیم کے پیسے ہوں یا جرمانے کے پیسے ہوں, وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کیوں رکھے ہیں, وہ اس حکومت پاکستان کے اچھے منصوبوں میں کیوں نہیں جا رہے. یہ بھی سوال اور جواب دینا پڑے گا کہ یہ غلط بات ہے کہ اگر آپ نے لیے ہیں, آپ کا فرض تھا نا کہ آپ نے ایک چیز کو لیا سو موٹو میں, تو اس کو پورا کریں. پھر آپ آ جائیں کہ جی وہ یہاں پہ مقبولیت قبولیت کر رہے ہیں. آپ کو میں 2002 کی چودھری شجاعت صاحب ماشاءاللہ حیات ہیں, انہوں نے کہا 7 سیٹاں فرشتیاں دی سن, جس میں میاں والی سے شادی کھیل سے عمران خان کو جتایا گیا, جس میں طاہر القادری کو جتایا گیا, جس میں ہمایوں اختر کو اکرم ذکی کی جیت کے بعد دوبارہ جتایا گیا. باقی نام بھی لے دوں گا. یہ الیکشن جو ہے نا یہ ایسے ہی چلتے ہیں, قبولیت کے ساتھ مقبولیت دونوں ملیں, آپ رستہ دیں رستہ لیں. آپ نے ایک بیانیہ بنایا جس میں اعظم خان کو کہا کہ تم اس کے منٹس اس طرح بنا دو, وہ سارا گھڑا گیا, ساری دنیا کو پتا ہے, چونکہ وہ آڈیو میں آ چکا ہوا ہے. بہت ساری آڈیوز یہ مان لیتے ہیں, بہت ساری میں کہہ دیتے ہیں او جی تھوڑی سی ایڈیٹنگ کر لی. او بھائی کر لو آپ ایڈیٹنگ, نہ کرو آپ ایڈیٹنگ. آپ سپریم کورٹ کے جیسے اب آج کمیشن اناؤنس ہوا ہے, میرے خیال میں تو چیف جسٹس آف پاکستان کو کمیشن بنا دینا چاہیے تھا. کیوں گورنمنٹ کا انتظار کیا؟ ان کی خوش دامن کا نام آیا, اس میں جج صاحب کا نام آیا, جج صاحب کی آڈیو آ گئی خود بات کرتے ہوئے کی, تو یہ بڑا ضروری تھا. آج ایک خبر آئی کہ جی 5 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے جا کے چیف جسٹس آف پاکستان کو ملتے ہیں, اس میں چیف جسٹس نہیں ہے. پہلے بھی ایک خبر آئی کہ جی 2 لوگ الگ ملے اور انہوں نے فیصلے اناؤنس کیے. یہ وضاحتیں آنی چاہیے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. پہلے سپریم کورٹ میں تقسیم تھا, اب آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کر رہے ہیں. عامر بھائی یہیں سے شروع کرتے ہیں, مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, یہیں سے آپ سے میں گفتگو شروع کروں گا. ایک مختصر سے مجھے بریک لینے دیں. ویلکم بیک. بریک سے پہلے عامر الیاس رانا صاحب گفتگو کر رہے تھے, وہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. اس دوران 2 اہم خبریں سامنے آئی ہیں, اور وہ یہ کہ 23 مئی کو
عمران خان صاحب نیب کے سامنے پیش ہوں گے اور یہ وہی معاملہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا۔ اس کے علاوہ آرمی چیف نے آج لاہور کا دورہ کیا اور انہوں نے برملا یہ کہا ہے کہ عوام اور فوج کے درمیان درار ڈالنے کی کسی بھی کوشش کو ناقابل معافی سمجھا جائے گا اور ان کو معاف نہیں کیا جائے گا ایسی کوشش کرنے والوں کو۔ تو عامر ریاض سرانا صاحب، آپ بات کر رہے تھے عدلیہ میں جو ہونے والی ہلچل ہے اور وہاں پر جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے۔ دیکھیں، یہ سب چیزیں پاکستان کے اندر معمول کی باتیں نہیں رہی۔ میں اس وقت یہی بات کر رہا تھا جب بریک آ گئی کہ آرمی چیف کا جو بیان ہے نا آج کا، یہ وہ نہیں ہے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے جو معمول کے مطابق ہم سب سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی شروع کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے، کام شروع ہو چکا ہے۔ اب آپ اس میں ضمانتیں لینے دینے کے جو مرضی کام کرتے رہیں، آرمی ایکٹ اپنے طور پہ نافذ ہوگا۔ اور یہاں پہ اب بہت سارے لوگوں کو، ہمارے دوستوں کو خیال آ رہا ہے کہ آرمی ایکٹ جی سویلین پہ نہیں لگنا چاہیے، یہ عمران خان صاحب کے بھی دور میں بھی لگا، یہ سب کو پتہ ہے، لیکن چونکہ ہماری آنکھیں کچھ چیزوں کے لیے بند ہو جاتی ہیں، کچھ پہ ہماری زبان لکنت کا شکار ہو جاتی ہے، تو لہذا ہمیں بڑی کھل کے بات کرنی چاہیے کہ یہ وہ حالات نہیں ہیں۔ لندن کی میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں، وہاں پہ جب رائٹس ہوئے تو انہوں نے معمول سے ہٹ کے کام کیا۔ ٹھیک ہے، یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے، یہاں کبھی ہوتا ہے کہ آپ اپنی ایک تقریر کر کے جائیں عمران خان صاحب اور بتا کے جائیں کہ آخری لفظ سری لنکا، ٹھیک، تو آپ کیا تجزیہ کرنے جا رہے تھے جی، کیا بتانے جا رہے تھے جب آپ لاہور سے چلے تھے اسلام آباد کے لیے؟ سلیم بخاری صاحب نے ابھی کہا نا، تو وہ ساری گفتگو کیا تھی کہ جی یہ ٹارگٹس ہیں اور ان کے لوگوں کی آڈیو ویڈیوز آ چکی ہوئی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جب یہ مقدمہ چلے گا، جو کہ شروع ہو گیا، آرمی چیف نے ابھی کہا ہے، تو اس کے اندر ایویڈنس کے طور پہ آئیں گی، وکلا بھی موجود ہوں گے، بات چیت بھی ہوگی۔ ابھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھائے گی فوج خود، کیونکہ جب وہ کہہ چکے کہ اب آپ کے ساتھ اس معاملے میں رعایت نہیں ہونی، کام ہو گیا شروع، یا تو آپ معافیاں مانگنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر وہ جو کہہ رہے ہیں نا سہولت کار جو بھی تھا، جو اداکار تھا، جو ہدایت کار تھا، پھر سب کے نام لیں گے، آپ فر بولیں گے۔ اب جلدی سے کہ مجھے کہاں بتا پہ دیجئے کیا پلاننگ ہوئی، کہ عمران خان صاحب کو آپ اہل دیکھ رہے ہیں، نااہل دیکھ رہے ہیں اگلے الیکشن میں؟ جی، وہ چونکہ آپ نے سلیم بخاری صاحب سے یہ سوال شروع کیا تھا اور وہ 23 مئی کو عمران خان صاحب جا رہے ہیں نیب کے دوسرے بلاوے پہ، اور انہوں نے جواب ہی دینا ہے، اور ان کی کیبنٹ کے لوگوں کے شیخ رشید، فیصل وابڈا، ایک اور صاحب بیان دے چکے ہیں کہ ہم نے کہا تھا ہمیں یہ لفافہ کھول کے دکھایا جائے، فواد چودھری صاحب، یہ نیب میں پہلے انکوائری کی سٹیج پہ بھی ہو چکا ہے، میڈیا پہ بھی آ چکا ہے۔ یہ کافی ہوگا یہ چیز سمجھانے کے لیے کہ آپ نے ٹھپا لگوایا بغیر بتائے، اعتراض موجود تھا، لوگوں نے کیبنٹ میں کیا اور وہ پیسے غلط جگہ پہ استعمال ہوئے، یہ بھی چیز سامنے ہے۔ یہ اختیارات کا ناجائز استعمال اور کیا ہوتا ہے، مجھے سمجھا دیں مسعود صاحب۔ میرا خیال ہے کہ وہ جو جہاں پہ سٹے آ گئے ہیں وہ سٹے بھی ختم ہوں گے، وہ سارے کیس بحال بھی ہوں گے توشہ خانہ سے لے کے، اور پھر اس کے بعد جو عدالتیں فیصلہ کریں گی اہل ہوں گے یا نااہل ہوں گے وہ دیکھا جائے گا، اور سامنے آئے گا۔ بہرحال عمران خان صاحب شدید مشکلات میں۔ ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب، یہ تو ہم نے بڑی تفصیل سے ڈسکس کر لیا اور تینوں معزز مہمانوں کی اس پر رائے آ گئی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ تشویش کا معاملہ کہ اب 3 ہفتے بعد ہم نے بجٹ پیش کرنا ہے، IMF کا پروگرام ہمارا ہوا نہیں ہے، گیس کا ایک اور شدید بحران ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے، اشیاء خرد و نوش دنیا بھر میں سستی ہو رہی ہیں، ہمارے یہاں مہنگی ہو رہی ہیں۔ تو اس تمام ہجان خیزی میں کیا عوام کو کسی قسم کا ریلیف دے پائے گی حکومت؟ یہ بجٹ چلے، IMF کی شرائط والا سخت بجٹ تو نہیں ہوگا، لیکن اس کا خمیازہ پھر ہمیں یہ بھگتنا پڑے گا کہ ابھی ہمیں 600 ارب ڈالر کی 6 ارب ڈالر کی ہمیں فائننسنگ چاہیے، اس کے بعد جب ہم IMF پروگرام میں جائیں گے تو ہمیں 8 ارب ڈالر کی فائننسنگ چاہیے ہوگی، ابھی بھی نہیں ہو پا رہی، تب کیسے ہوگی؟ تو یہ جو مسائل ہیں، سنگین مسائل، ان کا حل کس کے پاس ہے؟ آپ کی اجازت سے تھوڑا سا ایک چھوٹا سا ریفرنس مجھے 2 باتوں کا دینا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ جو پیسے جو سپریم کورٹ میں آئے اور جو میرے بھائی الیاس نے کہا کہ وہ ہمارے پیسے ہیں، بھٹی صاحب نے کہا ہمارے پیسے ہیں، دیٹ واز اے کرائم منی۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ وہ منی لانڈرڈ ہوئی بھی منی تھی جو نیشنل کرائم ایجنسی نے حکومت پاکستان کے پاس بھیجنے کے لیے وہاں سے ریمٹ کی تھی، اس کو کسی ایک بزنس ٹائکون کو ہونے والے جرمانے کے اگینسٹ جمع کرا دینا اٹ سیلف از اے گریٹر ایکٹ آف
crime than anything else. میں اس سے زیادہ آگے کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں تفصیل میں جانا. دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کی نااہلی کا آپ بار بار پوچھ رہے ہیں, وہ ایک دفعہ نااہل ہو چکے ہیں بھائی, کسی کو بھی یاد نہیں ہے. مجھے بڑی حیرت ہے, الیکشن کمیشن ان کو نااہل کر چکا ہے. اور باقی کے جو 3 کیسز ہیں سارے کیسز میں سے ان کی بچت ممکن ہے. وہ تو ون ٹائم نہ جی ون ٹائم نااہلی میں نااہل ہو چکے نا ایک دفعہ, اور اس ٹرم کے لیے ابھی تو اسمبلیاں قائم ہیں نا. برابر ہوگا نا جب وہ نواز شریف صاحب والی 3 سال کے لیے وہ کیس چلا گیا ہے. وہ پلڑے تک بعد میں چلتے ہیں, پلڑے تک بعد میں چلتے ہیں. میں اپنی بات ذرا مکمل کر لوں اگر آپ اجازت دیں. دوسری بات یہ ہے کہ 3 کیسز جو ہیں دے آر مدر آف آل کیسز. اچھا, ایک توشہ خانہ, دوسرا فورن فنڈنگ, اور تیسرا ٹیرین کیس. ان تینوں ہی کیسز میں وہ آج تک عدالت کے متھے نہیں لگے ہیں, کیونکہ ان کو پتا جب بھی وہ لگیں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ چارج شیٹ ہو جائیں گے, یعنی انڈائٹمنٹ ہو جائے گی ان کی, اور پھر اس کے بعد ایسے کیس میں جس میں آپ کے خلاف چارج شیٹ لگ جائے پھر آپ کی جان نہیں چھٹتی, کوئی نہ کوئی فیصلہ اس کا ہونا ہوتا ہے. لہٰذا 8 سال تک وہ فورن فنڈنگ میں پیش نہیں ہوئے, اگر آپ کو یاد ہو اچھی طرح سے. یہی حال ان کا جو ہے وہ توشہ خانے کے کیس میں ہے, اور یہی حال ان کا وہ بیٹی والے معاملے میں ہے. ہم کوئی بھی یہ دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ان کو ضرور سزا ہونی چاہیے, لیکن انہوں نے جو کچھ اپنے دور میں اپوزیشن کے ساتھ کیا تھا اور جو دعوے کیے تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ جو بات ان کی زبان سے نکلے وہ قانون ہے. وہ جس کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہیں اسے وہ چیف منسٹر بنا دیں, آپ کو ماننا ہے, آپ میں مجال نہیں ہے ان سے سوال پوچھنے کی, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ بہت باتیں دوسری طرف چلی جائیں گی. آج بھٹی صاحب کی گفتگو سن کے بخدا میں آپ کو دل سے کہہ رہا ہوں, میرا دل چاہ رہا تھا میں اپنا وقت بھی ان کو دے دوں. اچھا, اس لیے کہ انہوں نے مختصر وقت میں جو منظر اور جو تاثر قائم کیا ہے وہ شاید میں پورے پروگرام میں نہیں کر پاؤں گا. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ آپ کا سوال مہنگائی کے حوالے سے. دیکھیے یہ عمران خان صاحب کی نااہلی اپنی جگہ, ان کے خلاف کیسز اپنی جگہ, 9 مئی اپنی جگہ. جہاں تک اس حکومت کی پرفارمنس کا تعلق ہے, دیٹ از ویری پور, دیٹ از ناٹ اونلی پور, دیٹ از پیتھیٹک. اور اگر الیکشن ہو جاتے ہیں اور الیکشن میں یہ حکومت ہارے گی تو اس کی واحد وجہ اس کے دور میں بڑھنے والی مہنگائی ہے, جس کے حوالے سے ابھی تک کسی نے کچھ نہیں کیا ہے. کازمیٹک فیصلے ہوئے ہیں, جس طرح ابھی $12 جو ہے 12 روپے پر لیٹر جو ہے پیٹرول سستا کر دیا, 30 روپے لائٹ ڈیزل کر دیا. لیکن یہ جس رفتار سے قیمتیں بڑھی تھی اس رفتار سے ڈکلائن نہیں ہو رہی, اس کے باوجود بھی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل کی اور آئل پروڈکشن کی پروڈکٹس کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حکومت کے پاس نہ اس کا کوئی سلوشن اس وقت ہے, نہ ہی مجھے کوئی ایسا منظرنامہ دکھائی دیتا ہے کہ بجٹ میں کوئی ایسا ریلیف دے دیا جائے گا کہ قوم کہے گی کہ واہ جناب کمال کر دیا آپ نے. مجھے ایسی کوئی توقع نہیں ہے. ٹھیک, اور یہ اسی لیے IMF کا پروگرام نہیں ہو رہا, اور ٹھیک ہے کوئی بڑا ریلیف تو نہیں ہوگا لیکن اتنا ٹائٹ بھی نہیں ہوگا جتنا کہ IMF چاہتا تھا. کچھ شرائط میں IMF کی شرائط تو ہمیں ماننی نہیں ہوں گی, تو کچھ نہ کچھ نرمی ضرور ہوگی. بھٹی صاحب اگر آپ IMF کے حوالے سے میری رائے چاہتے ہیں تو میں ایک جملے میں دے دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ IMF جو ہے وہ اٹکا ہوا ہے, نہ صرف امریکہ کے دل میں بلکہ بھارت کے دل میں, بلکہ اور بھی بہت سارے لوگ ممالک ہیں, میں ذکر کرنا نہیں چاہتا ان کا. اس سب کچھ کا ٹارگٹ جو ہے وہ سی پیک ہے. سی پیک کے حوالے سے 2 باتیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر اس کے اوپر ہم نے سنجیدگی سے عمل جاری رکھا تو پھر ہمیں جلد کسی بھی IMF کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر آپ کو آخری بیان یاد ہے اسحاق ڈار صاحب کا کہ اچھا جناب جو کچھ ہم نے کرنا تھا وہ تو ہم نے کر دیا, اب اگر آپ اس کے باوجود بھی راضی نہیں ہیں تو گو ٹو ہیل. یہ گو ٹو ہیل بلا وجہ نہیں کہا جا سکتا ہوتا unless you have hopes. آپ نے دیکھ لیا کہ جو سعودی عرب ہے, جو UAE ہے, جو چائنا ہے, جو ہمارے بیسک ڈونرز ہیں, انہوں نے اپنا اندیا دے دیا ہے کہ ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں. سلیم بخاری صاحب یہ بالکل آپ فرما رہے ہیں, یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ایسا ہی اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے, لیکن مفتاح اسماعیل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر بجٹ تک آپ نے IMF پروگرام نہ کیا تو اس کے فوری بعد آپ کو جانا پڑے گا, اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے, کرنا پڑے گا آپ کو, لیکن پھر ہمارے لیے بڑی کڑی شرائط ہوں گی. ارشاد بھٹی صاحب سوال تو میرا آپ سے, اور وہ یہ کہ عمران خان صاحب کا جو ایک کرزما, ایک ان کی مقبولیت, ان کا جو ایک بیانیہ جس کو پوری طرح سے ایک ویلکم کیا جاتا تھا, جو زور تھا, وہ اس 9 مئی کے بعد کیا واقعی خاک میں مل گیا؟ وہ آپ نے کہا بھی گیج نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی مقبولیت کتنی ہے, لیکن کیا ایسا ہی ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ عوامی مقبولیت جو ہے وہ ایک جھاگ کی طرح ہوتی ہے,
بڑھتی ہے اور مٹ جاتی ہے. اس وقت تو جہاں دیکھیں نظر اٹھا کر عمران خان مخالفی گفتگو نظر آ رہی ہے, عمران خان پہ لان تانی ہوتی نظر آ رہی ہے, عمران خان صاحب کے لیے گھیرا تنگ ہی ہوتا نظر آ رہا ہے. تو عمران خان اسٹینڈ کہاں کر رہے ہیں اور آگے اگلے الیکشن میں آپ ان کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ لیکن اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں, مجھے پھر بتایا جا رہا ہے کہ بریک کا وقت ہو گیا. اتنا زبردست میرا پینل ہے کہ میرے پاس کمرشل زیادہ ہو گئے. ایک مختصر سی بریک مجھے لینے دیں, اس کے بعد میں آپ سے جواب لیتا ہوں. ویلکم بیک. ارشاد بھٹی صاحب, آنے والے وقتوں میں عمران خان کا جن بوتل میں بند ہو جائے گا اور ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ دیکھیے, پہلی بات یہ ہے, پتہ نہیں کیوں عامر الیاس رانا میرے بھائی کو لگا ہے کہ میں نے 190 ملین پاؤنڈ پہ پتہ نہیں گول کیا ہے یا پتہ نہیں گیند کہاں لے گیا ہوں. یہ جتنے پیسے اس ملک کے ہیں, جتنے ان کے ہیں, اتنے ہمارے ہیں. اور یہ میں نے ایک آئیڈیا دیا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے, باقی یس کیس چلنا چاہیے. دوسرا, عامر بھائی ذرا پیچھے زیادہ چلے گئے ہیں. وہ عمران خان مقبولیت کی اس لیے بات کی تھی کہ وہ عمران خان جو کے پی میں اپنے گڑھ اور گھڑ میں بلدیاتی انتخابات ہار چکا تھا, جو 13 ضمنی انتخابات ہار چکا تھا اپنی حکومت میں, اسی عمران خان نے, عامر بھائی آپ کو یاد نہیں رہا, 6 سیٹوں سے جیتا اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کو اس کے گڑھ اور گھر میں ہرایا اور پنجاب حکومت لی. اور یہ مقبولیت ہی, عامر بھائی آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, یہ مقبولیت ایک وجہ بنی عمران خان سے یہ 2 صوبوں کے الیکشن سے فرار کی اور 90 دن میں الیکشن نہ ہونے کی. تیسری آپ نے فرمایا یہ جو کہ کیا ہو کیا رہا ہے, یہی ہم سوال کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے, کیا حکومت کر رہی ہے. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے 3 رکنی جوڈیشل کمیشن حکومت نے بنا کر فرمایا سپریم کورٹ کی ساکھ کا معاملہ ہے. بھائی کچھ ساکھ آپ نے رہنے دی ہے جو اب باقی ساکھ کا معاملہ ہے. اور دوسرا, آپ یہ جو آپ نے خوش دامن صاحبہ یا ساس صاحبہ کی بات کی, عامر بھائی مریم نواز صاحبہ کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی, ان سے پوچھا گیا تو پتہ ہے اس کے بعد جواب میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا رازداری کے آئینی حق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ٹیلی فون کالز اور نجی گفتگو کو خفیہ طور پر ٹیپ کرنا اور پھر اس میں شامل افراد کی رضامندی کے بغیر انہیں لیک کرنا اصل جرم ہے. معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے اور پرائیویسی میں دخل اندازی کے مرتکب پائے جانے والے مجرموں کو قانون کے مطابق مثالی سزا دینی چاہیے. انہی مریم نواز صاحبہ کی حکومت میں اعظم نذیر تارڑ صاحب 6 آڈیوز پہ اب خیر سے انہوں نے کمیشن بنا دیا ہے. اور کمیشن بنا دیا, کیا یہ جو کمیشن بنایا یہ ہم خیال بینچ نہیں ہے, یہ جوڈیشل کمیشن اگر اس کو اس تناظر سے دیکھا جائے, کیا یہ جو ایک خاص مہم چلا کر سپریم کورٹ کے خلاف تضحیکی اور کردار کشی اور کی مہم چلا کر اس کے بعد جو کچھ یہ کیا جائے اسی منظم مہم کا حصہ نہیں ہے؟ بھٹی صاحب وقت میرے پاس ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. عامر الیاس رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ. سلیم بخاری صاحب آپ کا بہت شکریہ. عمران خان صاحب اگر کہیں لاڈلے تھے تو اب یہ تاثر بالکل واضح کہ عمران خان صاحب لاڈلے نہیں رہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.